دعوت اور ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے، اسی لیے ہمارا تعلق اس قرآن سے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، ہدایت ہے انسان کے لیے۔ یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائیوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، ہدایت ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے صرف نہیں، پورے انسانوں کے لیے، چاہے وہ پہاڑوں میں ہو، چاہے وہ شہروں میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ جنگلوں میں ہو، کہیں بھی ہو، سارے انسانوں کے لیے کلام ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی، ان کے دماغ میں بھی قرآن کے بارے میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ یہ غلط فہمی مسلمانوں کے اندر بھی ہے، اور یہ غلط فہمی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر بھی ہے۔ اسلام مسلمانوں کا دین نہیں ہے، اسلام انسانوں کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اللہ نے نہیں کہا اے انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے پرکھوں کو پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے پرکھوں کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام مسلمانوں کا دین نہیں، اسلام انسانوں کا دین ہے۔ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں، قرآن انسانوں کی کتاب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ انسانوں کے نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے انسانوں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، میں سب کی جانب بھیجا گیا ہوں، صرف مسلمانوں کا رسول نہیں بلکہ تمام انسانوں کا رسول ہوں۔ یہ بات ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی یہ غلط فہمی، اور یہی غلط فہمی غیر مسلم بھائیوں کے اندر بھی ہے۔ اب اس غلط فہمی کو کون دور کرے گا؟ کون اس کو ختم کرے گا؟ یہ جو غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اس کی ذمہ داری اب امت مسلمہ کی ہے۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ جو برادران وطن ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں، جو آدم کی اولاد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کو اللہ کے بارے میں بتائیں، نبی کے بارے میں بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کی بات کو بتانے کے لیے نہ فرشتے آئیں گے، نہ رسول آئیں گے، نہ فرشتے آئیں گے، نہ رسول آئیں گے، اب اللہ کی بات کون بتائے گا؟ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اور آ کے چلے گئے۔ اب ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دے دی ہے
کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. امت مسلمہ کو اس لیے وجود میں لایا اللہ نے، اس لیے برپا کیا اللہ نے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے. تعمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہو، اس لیے تم بہتر امت ہو.